بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ مومن کا ہاتھ 55 ملکوں میں تعلیم، صحت، روزگار، ماحول، ہنر کی دولت تقسیم کرنے والے فضیلت مآب سید لخت حسنین شاہ 1990 میں لندن گئے تھے اور انہوں نے مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراخی اور طویل العمری ہو تو آپ نے رشتہ داروں سے اچھا سلوک اور بہترین خلوص کی دولت سے مالا مال رہو، اور اپنے عزیزوں سے آپ کا حسن سلوک ہی وہ پیمانہ ہے جو معاشرے میں آپ کی شخصیت کی تکمیل کرتا ہے۔ آپ کے مسلسل رابطے اور باصول ضابطے عزیز و اقارب کے دلوں میں خوش نظری اور احترام کے چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی انسان کی اچھائی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے رشتہ داروں کے بارے میں اس کے الفاظ اور اعمال کا جائزہ لیں۔ یقین جانیے، ہمیں اپنے عزیزوں اور دوستوں کی بھی اتنی ضرورت ہے جتنی غذا کی اور آرام کی۔ میں ذاتی طور پر عزیزوں اور دوستوں سے رابطے میں نہ رہوں تو بے آرام رہتا ہوں۔ ویسے بھی ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں یہ خود غرضی کا تپتا ہوا صحرا ہے، اور ہر آدمی کورونا کا رونا رو رہا ہے، اور آرام سے کون ہے اس جہان خراب میں؟ گل سینہ چاک اور صبا اضطراب میں۔ اغراض کے تپتے ہوئے صحرا میں اگر آپ کو کہیں سے کوئی خوشگوار جھونکا نصیب ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ غنیمت ہے۔ معاشرے کی اصلاح اور فلاح کے لیے ہر انسان کو اپنے دائرہ میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سماج کا آپ پر بہت سارا حق ہے۔ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتو گے تو حقوق کی بات نہ کر سکو گے۔ حقوق کا حصول فرائض کی بجا آوری کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ سارے تقاضے رشتہ داروں اور دوستوں سے اچھے سلوک سے ہی مشروط ہیں۔ معاشرے میں بہتر زندگی کرنے کا ایک ہی گر ہے کہ آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ رشتہ داریاں ذمہ داریاں نبھانے سے ہی پائیدار اور مسلسل رابطے سے ہی قائم رہتی ہیں، وگرنہ بقول استاد دامن جدوں آپ نویکلے ہو بئیے رشتہ داریاں کدوں پھر رہندیاں نے۔ تمام مذاہب اور انسانیت کی نظروں میں وہ انسان برگزیدہ، برتر اور عظیم سمجھا جاتا ہے جو دوسروں کے دکھ دور کرے اور دوسروں کے لیے دکھ سہے۔ تاریخی اعتبار سے بطل جلیل ہیرو وہی لوگ ہوتے ہیں جو عرفہ و اعلیٰ مقاصد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ سماج کی ترقی کے لیے جو لوگ اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں صرف کر دیتے ہیں وہ عظیم انسان ہوتے ہیں۔ عظیم انسان 19ویں صدی نے بڑی کثرت سے پیدا کیے تھے، اور کون سی زمین انہیں اپنی گود میں ابدی نیند سے ہمکنار کر گئی۔ سودرا کی سرزمین مردم خیزی میں ضرب المثل ہے۔ دانشوروں کی یہ زمین ہے، یہ سودرا دانشوروں کا سودرا ہے، اور یہاں ظفر الملت والدین مولانا ظفر علی خان، بابا صحافت اور بابا طب حکیم عنایت اللہ نسیم سودروی، جناب الطاف گور اور فضیلت مآب پیر سید بشیر احمد اسی سرزمین میں آسودہ خاک ہیں۔ خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینت رہا۔ آج ہم 21ویں صدی کے دوسرے عشرے کے وسط میں ایسے قد داور انسانوں کو چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈ رہے ہیں، مگر دور دور تک ان کے قدموں کے نشان تلک نہیں ہیں۔
یہ دھرتی جس پر لوگوں کا ایک ہجوم ہے اور ان کے بوجھ سے کپ کپا رہی ہے، وہ شکوہ کرتی ہے کہ مجھ پر چلنے والے انسان کہاں گئے جن کے پیروں کے لمس سے مجھے راحت ملتی تھی، اور ان کی آواز باد نسیم کی خوشگوار جھونکوں سے مشام جہاں کو معطر کر رہی تھی۔ علم و طب کے میدانوں میں گراں بہا خدمات کا شاندار ریکارڈ چھوڑ گئے، اور آج بھی کوئی خدمت خلق کی شمع روشن ہے تو وہ بھی اسی قصبہ شہر سودرا سے 55 ملکوں میں روشنی کا سامان پیدا کیے ہوئے ہے۔ بین الاقوامی شہرت کی خداداد دولت سے مالا مال یہ روحانی خانوادہ گزشتہ صدی سے لے کر آج 21ویں صدی کے 19ویں 20ویں سال میں خدمت خلق میں مصروف ہے، اور حیرت انگیز کامیابیاں، فتح نصرت کی چابیاں مشکل سے مشکل تالوں کو کھولتی چلی جاتی ہیں۔ 1990 میں اس خانوادے کے ایک فرد فرید نے لندن عازم سفر ہوئے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ فرد 55 ممالک میں غربت و افلاس کے صحراؤں میں جھلسنے والی انسانیت کے لیے راحت کا سامان تخلیق کرے گا۔ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے والی شخصیت خوبصورت عادتوں کی ایک ایسی دل فریب ہستی ہے کہ آپ اس بندہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گیا ہے، اور آپ کی فلاحی تنظیم کا نام بھی مسلم ہینڈز انٹرنیشنل ہے۔ آپ حیرت و تحیر کی کیفیت میں ہیں کہ وہ فرد فرید کون ہے، مگر میں بتانا چاہتا ہوں اس ہستی کے اعمال کا سرسری جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ احترام تمنا، یہ اطاعت جنوں، تیرا ذکر کروں تیرا نام نہ لوں۔ دنیا میں امیر آدمی وہ نہیں ہے جس کا بینک بیلنس لامحدود ہو، بلکہ وہ امیر ہے جس کا کردار بلند ہو۔ ایسے باکردار لوگوں کی وطن عزیز کو جتنی ضرورت آج ہے شاید اس سے پہلے ہو۔ میں نے باکردار انسانوں کے بارے میں تاریخ کی ورگردانی کی ہے، اور مجھے وہ نہ صرف اپنی ذات میں عظیم المرتبہ دکھائی دیتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ تاریخ ایسے جلیل القدر انسانوں کے لیے اپنے اوراق ہمیشہ وار رکھتی ہے۔ سرزمین سودرا اپنے اندر گراں بہا انمول موتیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ زمین مردم خیز بھی ہے اور حیرت انگیز بھی۔ صوبہ پنجاب کا یہ قصبہ تاریخی اعتبار سے بڑا ممتاز ہے۔ صدیوں کی قدیم تاریخ سودرا کے سینے میں دفن ہے۔ اس کی بنیاد سومناتی مندر توڑنے والے محبوب غزنوی کے ایک محبوب گورنر ایاز نے رکھی تھی۔ اس زمین آسمان پر دمکنے والے ستاروں کو اپنی گود میں لے لیا، اور یہاں بڑی بڑی شخصیات آسودہ لحد ہیں۔ حکیم راحت نسیم سودروی کا ممنون احسان ہوں جنہوں نے مسلم ہینڈ انٹرنیشنل جیسی بین الاقوامی تنظیم کی شاندار، کامیاب اور مؤثر ترین کارکردگی سے روشناس کرایا، اور اس کے سربراہ جو دین و دنیا سے آگاہ پیر سید لخت حسنین شاہ کے اخلاق عالیہ سے میں بے پناہ متاثر ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس فلاحی تنظیم نے پوری دنیا میں پاکستان کی نیک نامی اور شہرت دوام کے وہ چراغ روشن کیے ہیں جس کی لو کروڑوں انسانوں کے سینوں میں عزم و ہمت کی قندیلیں روشن کر رہی ہے۔ سید لخت حسنین نے 55 ملکوں میں تعلیم، صحت، روزگار، ماحول، ہنر کی دولت تقسیم کی ہے، اور ایک تقسیم کرنے والے قاسم جناب سید لخت حسنین نے 1990 میں لندن میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ آج اس کا دائرہ عمل 55 ممالک پر محیط ہے۔ پاکستان میں اس کے سینکڑوں کل وقتی کارکن ہیں۔ لاہور میں مسلم ہینڈ انٹرنیشنل کی تشہیر، رابطے اور تعلقات عامہ میں جو شخصیت شبانہ روز کام کر رہی ہے ان کا تذکرہ نہ کروں تو ناانصافی ہوگی۔ میری مراد جناب خالد قریشی صاحب سے ہے
جن کی فرش شناسی کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے۔ سکولوں کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے۔ فنی تعلیم کے ادارے اور غرباء کے گزارے کے لیے وظائف کی فراہمی کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے، اور اس شمع کو فروزاں رکھے ہوئے ہے۔ لاتعداد غرباء کو ماہانہ وظائف کا جو سلسلہ جاری ہے، یہ قابل قدر ہے۔ ہر انسان کو خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ موجودہ نظام میں ہم سب سید لخت حسنین بن جائیں، مگر جب تک اللہ کے بنائے ہوئے نظام اسلام پر پیغمبر اعظم و آخر کی طرح عمل نہیں کریں گے تو ہم زندہ نہیں ہو سکتے۔ قوموں کی برادری میں سر اٹھا کر چلنا سیکھیے، اور جناب سید لخت حسنین شاہ صاحب نے جو سماجی بہبود کے خطوط استوار کیے ہیں، ان خطوط پر چل کر ہم منزل مراد پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور ایسے سماجی سائنسدان کے ہم نہ صرف ہاتھ مضبوط کریں بلکہ آپ کے پاؤں بھی مضبوط کریں، کیونکہ پاؤں کی مضبوطی کا تعلق ثبات قلب سے ہے۔ اور اس سلسلے میں جناب حکیم راحت نسیم سودری صاحب کا میں آخر میں پھر دوبارہ ممنون ہوں، جنہوں نے ہمیں ایک انتہائی جلیل القدر انسان سے ملوایا، اور ان کے کام میں نے وہاں جا کر خود دیکھے ہیں۔ ان کی یونیورسٹی، کالج، سکول انتہائی سلیقے اور کرینے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ منشا قاضی، اشرف المخلوقات، یوٹیوب، لاہور۔